نبی پاک کا بہت بڑا معجزہ جسے معجزہ معراج کہا جاتا ہے، معجزہ معراج کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ معراج کیا ہے؟ خدا کی اپنے محبوب سے ملاقات ہے، خدا کی اپنے محبوب سے اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی ہے۔ پرسوں ترسوں چند دن پہلے ایک صاحب مجھے کتاب دے رہے تھے، زور دیا گیا تھا جی نبی پاک خواب میں گئے تھے۔ حضور دیکھیں مسلمانوں کی نادانی، اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا معجزہ۔ ہمیں جب کہتے تھے نا کافر کہ ہم چاند سے ہو آئے ہیں تو ہم کہتے تھے تسی تو یہ نیڑے نیڑے ہو، ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو ہر چیز سے آگے سے ہوا ہے۔ لوگ کہتے تھے جی چاند تک چلے گئے، سورج تک چلے گئے، وہ پہنچ گئے، تو ہم کہتے تھے میاں تم تو ابھی قریب قریب ہو، ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں۔ کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کو جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا، ایک کالیاں زلفاں، کوئی رہ فلک اتے ادھر رہ گیا نا، وہ براق پہ بیٹھ کے گئے تھے تو وہ پہلے آسمان پہ رک گیا، پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے تو وہ بھی سدرا پہ جا کے کہنے لگے سونیا بس محبوب بس۔ تو کسی شاعر نے کہا، اس نے کہا کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کجا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ تو میرے محبوب کے یہ معجزات، یہ کمالات، یہ تو اسلام کی قوت کا اظہار ہے۔ وہ جی خواب میں گئے، میاں دیکھو نا میرے دوست ذرا غور کر، میں یہاں بیٹھے بیٹھا خواب میں کہہ دوں کہ ابھی امریکہ سے ہو کے آیا ہوں، آپ کو اعتراض ہے؟ بھئی میں کہہ رہا ہوں میں خواب میں گیا تھا، اعتراض کس بات پہ؟ اعتراض اس بات پہ ہے کہ میں کہوں جی میں عصر کے وقت امریکہ تھا، زور کے وقت گکھڑ تھا، مغرب کے وقت کنڈن سیان تھا، اور اب یہاں ہوں، تو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ تو کافر کو اعتراض ہی تب ہوا ہے جب میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ میاں میں بستر سے نکلا ہوں تو بستر گرم تھا، گرم تھا، جب آدمی لیٹتا ہے بستر میں تو بستر گرم ہو جاتا ہے، بستر گرم تھا، دروازہ کھولا ہے، بند کیا تو کنڈی ہلنے لگی تھی، اور وضو کیا تو پانی چل رہا تھا۔ محبوب فرماتے ہیں 18,000 سال کا سفر طے کیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھے، بیت المعمور دیکھا، اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی، 7 آسمان دیکھے، 7 زمینیں دیکھی، پھر خدا کے حریم ناز میں گئے، اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں 90,000 باتیں کی اللہ نے اپنے نبی سے، 90,000 باتیں کی۔ محبوب فرماتے ہیں میں گیا بھی میں آیا بھی، جب واپس آیا ہوں تو بستر ابھی بھی گرم تھا، کنڈی ابھی بھی ہل رہی، پانی ابھی بھی، رات جہاں 12 بجے پہ چھوڑ کے گیا تو ٹائم بھی ابھی 12 بجے کا تھا۔ تو یہ ہوا کیا تھا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان کے وجود سے جان نکل جاتی ہے نا، تو جہاں وہ ہوتا ہے وہیں ساکت ہو جاتا ہے، جان واپس آتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو میرے دوست محبوب گئے تو دنیا روک گئی، آئے تو پھر سے چلنی شروع ہو گئی، اس لیے کہ جان ہے وہ جہاں۔ نے سویرے بیان کے اتفاق کی بات، حضرت ابوبکر صدیق فجر میں موجود کوئی نہیں، فجر میں سیدنا صدیق اکبر کوئی نہیں، لیکن شان مصطفیٰ سن کے راضی ہونے کا رنگ دیکھیں، آج فجر میں کوئی نہیں، کہیں اور نماز پڑھی ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے جب نبی پاک کی زبان معراج کی ساری بات سنی نا، تو شان ماننا بھی کسی کا ہی کام ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بات سنی تو ابو جہل سیدھا حضرت صدیق اکبر کے گھر، وہ آ چکے تھے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، آپ فرمانے لگے خیر ہے؟ کہنے لگا خیر ہے، ایک مسئلہ پوچھنا کا۔ پوچھو۔ کہا اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے پیر میں لیلن، تھوڑے سے حصے میں گھر سے اٹھا ہوں، 18,000 سال کا سفر طے کر کے آ گیا ہوں، کوئی اگر کہے بستر گرم ہے، کوئی کہے بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، کوئی اگر کہے تو تم مان لے گا؟ آپ فرمانے لگے ماننے والی بات ہی کوئی نہیں، ماننے والی بات ہی کوئی نہیں، میں کیسے مانوں گا؟ خوش ہو گیا، مجھے راضی کہنے لگا لو گل بن گئی جی، کہنے لگا اچھا پکی بات ہے؟ فرمایا پکی ہے، پھر پکی ہے، پھر پکی ہے، پوری پکی ہے تو بول تو صحیح۔ کہنے لگا تیرے محبوب نے کہا ہے،
حضرت صدیق اکبر نے نہیں کہا جا کے پوچھوں گا، تفصیل کروں گا، بات کروں گا، دیکھوں گا. جو پوچھنے آتا ہے وہ تو خود کچا ہوتا ہے، وہ تو خود کچا ہوتا ہے، تو خود کچا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا پوچھنے آؤں گا. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور ابو بکر صدیق کا دوسرے پلڑے میں. فرمایا ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا. کہا تیرے رسول نے کہا ہے، تو کہتا نا کوئی نہیں، تیرے رسول نے کہا ہے. وہیں کھڑے ہیں. ابو جہل بہت بڑا جھوٹا ہے، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قد سے، پورے زور سے بولے، کہنے لگے اگر میرے محمد نے کہا ہے تو حق اور سچ ہی فرمایا ہے، اگر میرے رسول نے کہا ہے تو حق اور سچ ہی فرمایا. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا انہوں نے کہا تو حق اور سچ کہا ہے. تو ابھی کہہ رہا تھا کوئی کہے تو میں نہیں مانتا. تو کہنے لگے بیوقوف وہ کوئی تو نہیں نا، میں تو کسی کی بات کر رہا تھا، وہ کوئی تو نہیں نا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ کوئی تو نہیں. میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہی فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ وصدق بہ اولئک ھم المتقون. یہ آیت نازل ہی معراج کے وقت ہوئی ہے. حضرت ابو بکر کا پہلے نام ابو بکر تھا. جب معراج کے واقعہ کی تصدیق کی تو صدیق اکبر ہو گئے. صدیق نرے سچے نہیں، بڑے سچے. صدیق بڑے سچے، بڑے سچے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی. اب واقعہ معراج تو خیر بڑی تفصیل والا معاملہ ہے اور میں بڑا چھوٹے فہم والا آدمی ہوں، کہاں تک جاؤں گا. محبوب فرماتے ہیں براق پہ بیٹھے اور نکلے. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا. حضور فرماتے ہیں جہاں اس کی پہلی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. اور محبوب فرماتے ہیں ہزاروں فٹ کی بلندی سے وہ مجھے لے کے اڑ رہا تھا. صحیح مسلم کے لفظ ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اپنی، اور محدثین نے لکھا اس وقت ان کے وصال کو 8000 سال گزر گیا تھا. کتنا بولیں؟ 8000 سال بعد بھی حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز. اگر حضرت موسیٰ 8000 سال بعد قبر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو تیرے اور میرے نبی تو حضرت موسیٰ کے امام ہیں. اور میں الحق العبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے گیا، خوددار آدمی تھا، عزت نفس بڑی پیاری تھی. زادرہ ختم ہو گیا، در رسول پہ پہنچ گیا. فرماتے ہیں دل کیا کسی سے مدد لے لوں، پھر سوچا مہمان مصطفیٰ کا، مدد غیروں سے. فرماتے ہیں روزے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں نا. ہندا جے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بانڈا جے مہمان مدینے والے دا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں. فرماتے ہیں یہ لفظ کہے نہ جانے کہاں سے نیند آئی اور مجھے اپنے دامن میں سلا گئی. میں روضہ رسول کے سامنے سو گیا. آنکھ لگی کیا تھی کہ آنکھ میری کھل گئی. محبوب تشریف لائے. فرماتے ہیں روٹی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملی، لقمہ اندر گیا تو لگا ایسی لذتیں دوبارہ آئیں گی نہیں. فرماتے ہیں ایک لقمہ، دو لقمہ، آدھی روٹی کھائی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے، پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے. خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے ہیں پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے، نہ جانے کیا رنگ ہے. اب فرماتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا، ایک آیا اس نے ٹھوکر لگائی کا اٹھ. فرماتے ہیں قسم ہے گنبد خضرا کی ہریالیوں کی، جب اٹھا ہوں آدھی روٹی کھا چکا تھا، باقی آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، میری جو میری عالم کو دیکھنے والی چشم ہے نا، جس سے باقی دنیا دیکھتا ہوں، دنیا داری والی آنکھ، حضور اس سے آپ چھپ گئے ہیں. اگر میری دین والی آنکھ کھول جائے تو آپ چھپے ہوئے کوئی نہیں.
کسی نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا خواب میں نبی پاک کا دیدار کتنی دفعہ ہوا؟ کہنے لگے ایک بار بھی نہیں ہوا۔ کہا خواب میں نبی پاک کا دیدار کتنی بار ہوا؟ کہا ایک بار بھی نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے جتنی بار بھی ہوا ہے مجھے جاگتے ہی ہوا ہے، مجھے جاگتے ہی ہوا ہے محبوب کا دیدار، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آگے گیا مسجد اقصیٰ میں، فرماتے ہیں وہاں جا کے جبریل نے ایک پتھر کے ساتھ براق باندھ دیا، اور جب اندر پہنچا تو سارے نبی پہلے سے بیٹھے ہیں، سارے انبیاء، مہمان خصوصی کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اقامت پڑھی، پہلے اذان پڑھی پھر اقامت پڑھی۔ محبوب فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا کہ نماز حضرت آدم پڑھائیں گے، اور اگر وہ نہیں پڑھائیں گے تو جناب ابراہیم پڑھائیں گے، وہ انسانیت کے باپ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں گیا تو نبی کھڑے ہو گئے، میرے دل میں خیال بھی نہیں کہ میں امامت کراؤں گا، مجھے نہیں یہ خیال کہ میں ضرور کھڑا ہوں۔ فرماتے ہیں جب حضرت جبریل نے اقامت کہہ لی تو میرا ہاتھ پکڑ کے حضرت جبریل نے آگے کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت جبریل کہنے لگے سونیا اللہ کی رضا ہے کہ امامت آپ ہی کرائیں۔ یہ کس کی رضا ہے؟ بولے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی۔ حضرت جبریل کو نبیوں کی امامت پر اللہ نے کھڑا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی امامت پر اللہ نے کھڑا کیا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کو صحابہ کی امامت پر مصطفیٰ نے کھڑا کیا ہے، مصطفیٰ نے کھڑا فرمایا۔ فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر کو اللہ کی رضا ہے کہ نبی پاک نبیوں کی امامت کریں، اور مصطفیٰ کی رضا ہے کہ صدیق اکبر صحابہ کی امامت کریں۔ عام دام برسر مطلب حضور فرماتے ہیں نماز کی 2 رکعتیں پڑھائیں، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا معنی ہو اول آخر، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے۔ حضور فرماتے ہیں جب نماز ختم ہوئی تو خطبے شروع ہو گئے، حضرت جبریل نے اعلان کیا، امام راضی اس کو لائے، حضرت آدم نے خطبہ پڑھا تو کہنے لگے شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے سارے انسانوں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی باری آئی تو کہنے لگے شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے اپنا یار بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے تم سب سے جناب جبریل کے ذریعے کلام کرتا رہا، میرے ساتھ پیار زیادہ ہے، مجھ سے تو ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ باری آ گئی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی، کہنے لگے باتیں تم سب کی ٹھیک ہیں، مجھے بغیر باپ کے پیدا کر کے روح اللہ کا لقب بھی تو عطا فرمایا ہے نا۔ سب اپنی اپنی بات سناتے رہے۔ باری آئی امام الانبیاء کی، رئیس الانبیاء کی، سید الانبیاء کی۔ میرے محبوب چڑھے جب منبر پہ تو پہلا جملہ، امام کا کلام بھی امام، پہلا جملہ کہا، صرف اپنی بات نہیں کی، صرف اپنے اہل بیت کی بات نہیں کی، صرف اپنے صحابہ کی بات نہیں کی، صرف امت کی بات نہیں کی، صرف انسانیت کی بات نہیں کی، نمائندے بن کے جا رہے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی مخلوق کے، تو میرے نبی نے یہاں بھی مخلوق کی بات کی، بڑی بات کی، بڑی بات کی، وسیع بات کی، چھوٹی بات نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ فرمایا شکر ہے میرے رب کا جس نے مجھے اپنی ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب حضور فرماتے ہیں نماز پڑھا کے چلے، میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، فرماتے ہیں چلے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چھٹا اور ساتواں آسمان، تو فرمایا یہاں نبیوں کو نماز پڑھائی 7ویں آسمان پہ، سارے فرشتے تھے، کہنے لگے مولا ہم نے بھی تیرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، یہاں بیت اللہ ہے تو وہاں بیت المعمور ہے۔ فرمایا فرشتے اکٹھے ہو گئے تو رب نے کہا حبیب ان کی بھی خواہش ہے، ان کی بھی بڑی۔ کہنے لگا جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ کہتے کاش وہی روپ اچھا ہے جس روپ سے اللہ پیار کرتا ہے، اور وہ روپ کس کا ہے؟ وہ محمد عربی کا روپ صلی اللہ علیہ۔ فرشتے، اور ایک بات بتائیں،
बशर तो सारे नीचे थे और फरिश्तों के इमाम भी कह रहे थे कि मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। हालांकि मुल्ला रूमी कहते हैं अगर हजरत जिब्रील मुझसे मशवरा लेते तो मैंने कहना था सोने के साथ जो भी जाए उसे तो जहन्नम नहीं जलाती, आपके पर कैसे जल जाएंगे। और एक और बात भी उन्होंने की है, एक और, वो भी कर जाऊं कि रहने दूं जी? थोड़े बंदे बोल दो, मैं फिर नबाज कर दूँ। अच्छा चलें, खैर अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे, खुश रहें आप लोग। मुल्ला रूमी कहते हैं दो किस्म की दोस्तियां होती हैं, एक हजरत सिद्दीक अकबर वाली है, एक हजरत जिब्रील अमीन वाली है। हजरत जिब्रील ने कहा था सोने आप आगे जाए, मेरे तो पर जलते हैं, मुझे कुछ हो ना जाए। और गारे सौर में हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा सोने तू इधर बैठ, मैं अंदर जाता हूँ। अगर कोई जलाने वाली चीज हुई खाने वाली तो पहले मुझ पे हमला करे, तुझ पे ना करे। तो आप फरमाते हैं हजरत जिब्रील की भी बड़ी बात है, लेकिन यारी लगानी है तो सैयदना सिद्दीक अकबर जैसी लगाना।